وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ مشرکین کی بدعتیں، خرافات، رسومات، ان کا بیان چل رہا تھا کہ خود سے ان لوگوں نے کوئی مسئلے گھڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ پر لگا دیا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے، تو انہی کا بیان چل رہا تھا۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور کہتے ہیں کہ یہ چوپائے وحرث اور کھیتی، حجر یہ ممنوع ہے، یہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا، مخصوص جانور، مخصوص کھیتی کا حصہ یہ کوئی نہیں استعمال کر سکتا، سب پر روک ہے۔ لا یطعمها، اس کو نہیں کھا سکتا، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں، جس کو ہم اجازت دیں بس وہ استعمال کر سکتا ہے، بزعمہم، ان کے گمان کے اور خیال کے مطابق، یعنی اپنے سے ان لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا تھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ایسے تھے کہ حرمت ظہورها، کہ ان کی پیٹھ کو حرام قرار دے دیا گیا تھا کہ اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس پر کوئی سامان نہیں لاد سکتا۔ بحیرہ اور صائبہ اور اپنے بتوں کے ناموں پر وہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ جانور آزاد ہے، اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اپنے کھیتوں سے کوئی روک نہیں سکتا، اس کا کوئی دودھ نہیں دو سکتا، اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ حج کے لیے سفر کرنا اور اس کے اوپر سوار ہونا اس کو بھی ناجائز اور حرام سمجھتے تھے۔ وَانْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ایسے تھے کہ لا یذکرون اسم اللہ، کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لینا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، نہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا وہ جائز سمجھتے تھے، نہ کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا جائز سمجھتے تھے۔ افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ اب یہ اللہ پر جھوٹ کیسے ہے؟ دیکھیں، ایک ہے رسومات، رواج، اور دوسری چیزیں ہیں بدعات، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسومات والے اور رواج والے وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری چلی ہوئی رسمیں ہیں، بس یہ کچھ معاشرتی چیزیں ہیں تو ہم ان کو سر انجام دے رہے ہیں۔ مطلب ان چیزوں کا تعلق وہ لوگ دین سے نہیں جوڑتے، اگرچہ ان رسومات کو سر انجام دینا اور ان رواجوں کو پورا کرنا یہ غلط ہے، اس کے اوپر ان کو اسراف کا اور تبذیر کا گناہ ملتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس کو دین کا حصہ نہیں قرار دے رہے، لہذا اللہ تعالیٰ پر گویا کہ وہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے۔ لیکن جو لوگ کچھ ایسی چیزیں گھڑ لیں جن کو وہ دین کا رنگ دیں، جیسے کہ بدعت ہوتی ہے، اب بدعت کو بدعتی دین سمجھ کر کرتا ہے، دین کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا حکم، اللہ کی خوشنودی سمجھ کر کرتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ کام کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تبھی تو وہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان دین کے اوپر عمل کرتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے ہیں، جو باتیں آئی ہیں آپ علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں، تو وہ تو کنفرم ہے کہ ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن جو خود سے بنائی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں، ہمارا عمل اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، نہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کہی ہیں، تو یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ تو یہ اس لیے فرمایا کہ افتراء علی اللہ، یہ سارے کام وہ لوگ کرتے تھے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون،
جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، افترا پردازی کرتے تھے، ان قریب اس کا بدلہ وہ لوگ پائیں گے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور کہتے تھے کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے خالصۃ لذکورنا، وہ صرف اور صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یعنی جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو جب کسی موقع پر ذبح کرنا ہوا تو اس کو مرد کھا سکتے ہیں۔ وہ محرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں پر یعنی عورتوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر یہ بچہ ہی مردہ پیدا ہوا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر عورتیں مرد اس کو کھا سکتے ہیں۔ مطلب وہ مردار کو بھی کھا لیتے تھے، مردہ پیدا ہوا تو اس کو بھی کھا سکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے اور اس میں کہہ دیتے تھے کہ یہ عورتیں مرد سب اس کو کھا سکتے ہیں۔ وَيَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکمت والی ذات ہے، سب کچھ جانتی ہے، وہ فوری طور پر پکڑ نہیں کر رہی کیونکہ وہ حکیم ذات ہے، اور ہر عمل کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا، خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے قتلوا اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہن، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، نادانی کی وجہ سے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اس کو حرام قرار دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ مانتے ہوئے، قد ضلوا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے۔ اب یہ بات تو مشہور و معروف ہے کہ عرب اپنی اولاد کو، بسا اوقات تو بچیوں کو اور بعض اوقات بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں ایسی کوئی میڈیکل سائنس تو تھی نہیں کہ بچوں کی حمل کو ہی روکا جائے، امید ہی نہ لگے، اور اسی طرح اگر امید لگ جائے تو اس کو پھر ضائع کروا دیا جائے، تو ایسا کچھ انتظام تو ان کے پاس نہیں تھا۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ پیدائش کے بعد اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اور مسئلہ کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ عرب کا جو علاقہ تھا وہ معاشی اعتبار سے کوئی ترقی یافتہ علاقہ نہیں تھا، معاش نہیں تھا، پیداوار نہیں تھی، کوئی صنعت نہیں تھی، بس وہ تجارت کیا کرتے تھے، اس سے جو کچھ آمدن تھوڑی بہت ہو جاتی تھی اس سے گزر بسر ہوتا تھا۔ تو وہاں خوراک کی قلت ان کا جینون مسئلہ تھا، یہ ان کا بنیادی اور حقیقی مسئلہ تھا، لیکن ان کے اس بنیادی اور حقیقی مسئلے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیں اور روک لگائیں کسی بھی طریقے سے۔ لیکن اب یہ جو فیملی پلاننگ کے نام سے تحریکیں چلتی ہیں، ہمارا مسئلہ کیا روٹی کا مسئلہ ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جی ہماری جتنی اولاد ہے اگر ایک بچہ اور ہوتا یا 2 بچے اور ہوتے تو ہمارے لیے روٹی کا مسئلہ تھا، ہماری روٹی پوری نہیں ہونی تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جتنی فراوانی ہے، اور آج کے دور میں ہر علاقے میں، ہر خطے میں جو فراوانی، خاص طور پر آپ عرب میں ہی دیکھ لیں وہاں کتنی فراوانی اس وقت ہے، تو اب تو کوئی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اب کس چیز کا مسئلہ ہے؟ وہ جی اس کو بڑا آدمی بھی ہم نے پڑھا لکھا کر بنانا ہے تو ایک نئی ٹینشن، اسکول کی تعلیم، اسکول کی فیسیں، میڈیکل کے مسائل۔ روٹی کا مسئلہ بنیادی مسئلہ تھا، میڈیکل کا اور اسکولوں کی پڑھائیوں کا مسئلہ یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے مسائل ہیں۔ تو جب بنیادی مسئلے کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ اجازت نہیں تھی، تو جو بنیادی مسائل نہیں ہے کیا اس کی وجہ سے ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کریں جو ہو رہی ہیں اور جو تحریکیں چلتی ہیں اور پھر لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل کرنا یعنی اس نیت سے احتیاط برتنا کہ جی ہمارے لیے پھر پریشانی بنے گی، ہم اس کو کیسے پڑھائیں لکھائیں گے، ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے، تو یہ تو وہی حرام ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر صحت کے مسائل ہیں عورت کے، مرد کے، تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ صحت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اسلام اس میں اجازت دیتا ہے صحت کے مسئلے میں۔ لہذا اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں، شریعت کو بھی جانتے ہیں، اسلام کے احکام کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اگر کہتے ہیں کہ جی
ماں کی جان کو خطرہ ہے اور وہ پھر وقت سے پہلے وہ ابارشن جس کو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر اسلام اجازت دیتا ہے، کیونکہ صحت کی اور جان کے مسائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر اسلام کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر وقتی طور پر احتیاط کہہ لیں اور کہ امید نہ لگے یا لگ گئی ہے تو پھر ڈاکٹروں کے مشورے سے اگر اس کو ضائع کرنا ہے وہ بھی 4 ماہ سے پہلے، کیونکہ 4 ماہ تک جان نہیں پڑتی، روح نہیں پیدا ہوتی، اس کے اندر روح نہیں ڈلتی اور وہ زندہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے وہ بھی ساری شرائط کے ساتھ جو میں نے ذکر کی ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی 4 ماہ گزر چکے ہیں، پھر اس کے اندر روح پیدا ہو چکی ہے، روح ڈل چکی ہے اور وہ زندہ ہو چکا ہے، اب نہیں، اب تو قتل انسان ہے، قتل نفس ہے، اب تو سیدھا سادہ سا قتل ہے۔ تو صحت کی ان مسائل کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے، وہ بھی کچھ خاص شرائط کے اندر۔ تو ہمارے بنیادی مسائل نہیں ہے۔ اب ان باتوں کی طرف متوجہ ہونا یہ تو سراسر اپنے ساتھ زیادتی ہے، اپنی نسل کے ساتھ زیادتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد اور بدگمانی کے مترادف ہے۔ لہذا کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بیچارے بھوکے رہ جائیں گے۔ آج سے پہلے دیکھ لیں کہ آبادیوں کا کیا تناسب تھا اور آج دیکھ لیں کیا تناسب ہے، کہاں بھوک ہے۔ اگر کسی جگہ مسائل ہیں تو وہ مس مینجمنٹ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ زمینوں کی پیداوار بڑھی ہے، حیوانات کی پیداوار بڑھ گئی ہے، اسباب بڑھ گئے ہیں۔ کیوں یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کیوں انڈیا کے اندر اور ایشیا کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر اور واضح ہے کہ ان علاقوں کے اندر جو عوام ہے وہ زیادہ، آبادیاں زیادہ ہیں، لوگ زیادہ ہیں۔ جب لوگ زیادہ ہیں تو ان کی ضرورتیں زیادہ ہیں، جب ضرورتیں زیادہ ہیں تو ظاہری بات ہے تجارت کے اسباب زیادہ ہوں گے، کمائی کے اسباب زیادہ ہوں گے۔ آپ کوئی بھی کاروبار چھیڑ لیں وہ کاروبار چلنے والا ہے، ہاں وقتی یا آپ کے ذاتی کسی مسائل کی وجہ سے وہ نہ چل پائے تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جب جیسے جیسے بڑھتے ہیں افراد، بڑھتے ہیں تعداد بڑھتی ہے، ویسے ویسے اسباب اور ضروریات بڑھتی ہیں، ویسے ویسے وہاں کاروبار نئے نئے جنم لیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ جدید چیزیں آ گئی، پہلے ہاتھ سے درانتیوں سے کاٹتے تھے، اب بھی بعض جگہوں پر کاٹتے ہیں گندم کو، چاولوں کو، لیکن اب مشینیں آ گئی ہیں۔ تو مشینوں کے آنے سے کیا نوکریاں کم ہو گئی ہیں؟ نہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر ضرورت بڑھ جاتی ہے افراد کی۔ تو بہرحال تو یہ ذہن کے اندر رکھنا کہ جی یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ تو انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ انسان خود سوچے کہ میں کیا لے کر آیا تھا۔ ہم میں سے اکثروں کی اگر تاریخ پھرولی جائے، ماضی کو دیکھا جائے تو غربت ہے۔ خاص طور پر جب ہجرت کی گئی تھی تو ہجرت میں آپ دیکھیں نا، ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو والدین تھے، دادا دادی تھے، نانا نانی تھے، وہ کن حالات میں آئے اور ہم کن حالات میں جی رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ غربت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا ہے۔ تو ہم صفر سے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہم اپنی اولاد کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سارے اسباب دے کر جا رہے ہیں، گھر دے کر جا رہے ہیں، جائیداد دے کر جا رہے ہیں، سرمایہ دے کر جا رہے ہیں، تجربات دے کر جا رہے ہیں، ہم لٹے پٹے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم صفر سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہماری اولاد نے تو پھر سفر ہی 70-80 سے شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔